في قصة ابن آدم عليه السلام وما فيها من العبر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال أيوب السختياني أن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة پڑھا تھا یہ بھی پڑھا تھا. وقوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي رحمهم الله عليهم في قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ ایک تو میرے قتل کا گناہ وإثمك بإثمی وإثمك اور ان گناہ جو اس قتل سے پہلے تجھ پر ہے ان سب کو تمہیں جزا ملے قیامت میں. وقال آخرون يعني بذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها واسمك في قتلك إياي. اب مفسر فرماتی ہیں کہ بعض فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ انی اريد میں یہ چاہتا ہوں کہ تم تبوء بخطیئتی تاکہ تم میرا گناہ بھی اٹھاؤ اور میرے گناہوں کا وزر بھی تم پہ ہو. واسمک فی قتل کا ایائی اور اس قتل کا گناہ بھی تم پر ہو. وہذا قول وجدته عن مجاہد واخشى ان يكون غلطا لان الصحيح من الرواية عنه خلافه يعني ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد إني أريد أن تبوء باسمي قال بقتلك إياي واسمك قال بما كان منك قبل ذلك یعنی میرے قتل کا گناہ اور اس سے پہلے جتنے گناہ ہیں وہ بھی تم پر ہوں. وكذا رواه عيسى بن أبي نجي
ان مجاہد رحمہ اللہ بمثلہ لا حول فروا شبلن ابن ابی نجیح ان مجاہد انی اريد ان تبوء باسمی واثمک یقول انی اريد ان یکون علیک خطیئتی ودمی فتبوء بہما جمیعا. اصل جو مشکل ہے نا وہ یہی ہے کہ حابیل نے یہ بات کیسے کہی کہ میں یہ چاہتا ہوں انی اريد ان تبوء باسمی، تم میرے گناہ و اسم کا اور تیرا گناہ سب جو ہے وہ تجھ پہ ہو. تو اس میں حابیل کا کون سا گناہ ہے؟ حابیل نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس نے تو ہاتھ بھی نہیں بڑھایا، اسے بتا دیا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو کرو، میں نہیں ہاتھ بڑھاؤں. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط. تو باسمی سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو اس لیے مفسرین رحمہ اللہ علیہم اجمعین کے اس میں بہت سے اقوال ہیں. ان میں ایک قول یہ بھی ہے کہ بے اسمی مانا میرا گناہ، یعنی جو تم مجھے قتل کرو گے تو گویا کہ میرا گناہ ہے، میں تو مقتول ہوں، یہ بھی تم پر اور تمہارے جو اس سے پہلے گناہ ہیں وہ بھی تم پر. بعض علماء کرام نے مفسرین اعظام نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یعنی میرا گناہ جو تم مجھے قتل کرو گے تو میں مقتول ہوں، یہ گناہ بھی اس سے پہلے والے گناہ سب تم. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی خارجی نے حملہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فوراً فرمایا کہ بھئی اس کو وہ پکڑا گیا تو اس کو کچھ نہ کہو، نہ اس کو مارو نہ اس کو ستاؤ، بلکہ اس کو اچھا کھانا کھلاؤ، اچھی طرح رکھو، کیونکہ اخاصمہ عند رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس قتل کا بدلہ میں اسے اللہ کے دربار میں لوں گا. اگر ہم نے بھی کچھ کر لیا تو کچھ بدلہ تو ہم نے لے لیا نا، تو میں نہیں چاہتا کہ ہم کوئی بدلہ لیں. میں اس کا مسئلہ جو ہے اخاصمہ عند رب العالمین اللہ کے سامنے رکھوں گا کہ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے، کیوں اس نے مجھے قتل کیا. جیسے آتا ہے اذ الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت، کہ وہ پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کرنے والی بچی بھی قیامت والے دن اللہ کے دربار میں کھڑی ہوگی کہ یا اللہ سے پوچھے مجھے کس گناہ میں انہوں نے قتل کیا، میں نے کیا گناہ کیا. تو اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ انی اريد ان تبوء باسمی، یعنی میرے قتل کا گناہ و اسمک اور تیرے اپنے گناہ سب تجھ پر ہوں. ایک قول جو ہے یہ ہے قلت وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديثا لا اصل له ما ترك القاتل المقتول من ذنب. اب مفسر فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اسی قول کو لیا ہے اور اس پر وہ ایک حدیث بھی ذکر کرتے ہیں، حالانکہ اس حدیث کی کوئی اثر نہیں، کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کا خود ثابت ہی نہیں. اور وہ حدیث کیا پیش کرتے ہیں کہ وہ حدیث یہ ہے کہ ما ترک القاتل علی المقتول من ذنب، یعنی قتل کرنے والے نے گویا مقتول پہ کوئی گناہ ہی نہیں چھوڑا. مقصد ہے سارے گناہ اس پر آ گئے، وہ تو شہید ہو گیا، وہ تو مقتول ہے، وہ تو مظلوم ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شہید ہے اور شہید کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کیا ان لفظوں میں حدیث ہے، حدیث نہیں ہے. وقد روى الحافظ ابو بکر البزار حدیثا يشبه هذا ولكن ليس به، فقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عامر بن ابراهيم الاصبهاني قال حدثنا يعقوب بن عبد الله قال حدثنا عتبة بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
رضی اللہ تعالی قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل الصبر لا يمر بذنب الا معه وهذا بهذا لا يصح ولو صاب معناه ان الله يكفر عن المقتول بعلم القتل ذنوبه. اب فرماتے ہیں کہ ابو بکر بزار نے اپنی مسند البزار میں ایک حدیث ذکر فرمائی ہے. وہ اس سے کچھ ملتی جلتی تو ہے لیکن حقیقت اس کا بھی اس بات سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ حدیث یہ ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ قتل الصبر یعنی جو آدمی کسی مظلوم کو بغیر کسی ظلم کے بلا وجہ باندھے ہوئے اس کو مار ڈالیں تو لا یمر بذنب کوئی گناہ اب اس مقتول پہ باقی نہیں رہے گا، یعنی اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں. اسی لیے ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے مسلمانوں کی ایمان والوں کی کہ بھئی شہادت کی موت ہو جائے. شہادت بھی ہو تو الحمدللہ. ہاں لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اگر شہید کے ذمے کسی کا قرضہ ہے وہ معاف نہیں ہو، یعنی حقوق العباد معاف نہیں ہو. اگر حقوق اللہ ہے وہ معاف ہو جائے، لیکن اس کے ذمے کسی کا قرض ہے یا اس نے کسی پر ناحق تہمت لگائی تھی یا اس نے کسی کی غیبت کی تھی تو اس سے بھی بخشوانا ضروری ہوتا ہے. ان گناہوں میں ایک اللہ کا بھی حق ہے، بندے کا بھی حق ہے. اللہ نے منع فرمایا تم نے کیوں کیا، لیکن جس بندے کو تم نے تکلیف پہنچائی اس کا بھی تو حق ہے کہ اس کو تم نے بلا وجہ بدنام کیا، ذلیل کیا اور لوگوں میں قصے کہانیاں بنائی. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ باقی شہید کے جو گناہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آدمی شہید ہوتا ہے تو وہ اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ دھل جاتے ہیں. اس لیے صحابہ تمنا کرتے تھے جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جب جنگ احد کا اعلان ہوا حضور نے اعلان فرمایا، منادی نے اعلان کیا الرحیل الی جبل احد. صحابہ کو حکم دیا گیا ابھی چلو جبل احد پہنچو، جبل احد پہنچو. تو صحابہ چل پڑے. تو ایک صحابی تھے ان کی تازی شادی ہوئی تھی، وہی شادی کی رات تھی، یعنی وہی رات گزری تھی شادی جس میں اعلان ہو گیا. صبح صبح اعلان ہو گیا تو ابھی تک اس بیچارے نے غسل بھی نہیں کیا تھا جنابت کا. جب اس نے اعلان سنا تو اس نے بیوی سے کہا کہ بھائی کپڑے لاؤ جلدی کرو. کپڑے دیے، اس نے کپڑے پہنے، تلوار اٹھائی، نیزا اٹھایا. اس نے کہاں جا رہے ہو تم نے غسل کرنا؟ انہوں نے کہا اتنا ٹائم نہیں ہے. میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں دشمن کے سامنے ہوں اور میں غسل کرتا ہوں، دیکھا جائے گا. اتنی دیر بھی اس نے برداشت نہیں کی اور چل پڑے. اور یہ بتلایا اپنی بیوی سے وصیت کی کہ تم ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دینا کہ مجھ پہ غسل جنابت ہے، کیونکہ شہید کو تو کبھی غسل نہیں دیا جاتا. تو ایسا نہ ہو کہ میں بھی بغیر غسل کے دفن ہو جاؤں، میرے اوپر تو غسل جنابت ہے. بیوی نے کہا ٹھیک. وہ صحابی جو ہیں وہ چلے گئے اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اتنی تیزی سے جا رہے تھے کہ ایک صحابی نے پوچھا بھی کیا بات ہے، کیوں دوڑتے جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ انی لاجد ریح الجنت من قبل احد، مجھے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں احد کی طرف سے، تو اس لیے میں دوڑا جا رہا ہوں. حتیٰ کہ وہ شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنظلہ ان کا نام تھا. جب وہ شہید ہو گئے تو بیوی پہنچی وہیں میدان احد میں اور اس نے حضور پاک کو آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان زوجی علیہ غسل الجنابت،
میرے خاوند نے ایسی آواز سنی تھی اور دوڑ پڑے اور غسل جنابت نے کیا، تو ان کو غسل جنابت دیا جائے، چونکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا۔ تو حضور پاک نے فرمایا بیٹی تمہیں نہیں پتا ہے اللہ کے فرشتے میرے صحابی کو غسل دے رہے ہیں، اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے ہیں، وَإِنِّي لَأَنظُرُ میں دیکھ رہا کہ میرے صحابی کو غسل دے رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے حضرت حنظلہ کی آ کے لاش اٹھائی تو بالکل ایسے ابھی نہائے ہوئے پانی کے قطرے بھی موجود تھے۔ تو اس لیے شہادت تو ایک بڑا عظیم مرتبہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے کہا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی نبی کے بعد تیسرے مرتبے پہ شہید، درمیان میں صدیق۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں، وہ ہر حال میں ادا کرتے۔ بلکہ پہلے صحابہ کا تو وہی وہ تو کوئی مثال ہی الگ تھی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ وہ جماعت ہی الگ تھی، وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، نیچے وہ تو فرشتے ہی تھے۔ وہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حالانکہ ان کی ساری جائیداد اسلام پہ لگ گئی، لیکن اپنا وظیفہ انہوں نے جو قبول کیا وہ اتنا تھا کہ مشکل سے روٹی پوری ہوتی، بس کود لائے موت کہ زندہ رہنے کے لیے کھا لیا۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے خواہش کا اظہار کیا کہ دل کرتا ہے کوئی میٹھی چیز کھانے کو، لیکن نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین ہے اور خلیفہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ملکوں پہ ملک فتح ہو رہے ہیں، بیت المال ماشاء اللہ مال غنیمت سے خزائن بھرے ہوئے ہیں خمس سے، لیکن خود خلیفے کا یہ عالم ہے کہ زیتون کے تیل میں روٹی سوکھی کھا لیں۔ تو کئی دنوں کے بعد دیکھا تو بیوی نے ایک چھوٹی سی پلیٹ میں حلوہ بنا کے رکھا، سوچنے میں نے آئی نہ جا یہ کہاں سے آ گیا حلوہ؟ اس کا آپ نے خواہش کی تھی میٹھی چیز کھانے کی، تو میں روزانہ جو ہمارا بیت المال سے وظیفہ آتا ہے اس سے چٹکی بھر آٹا الگ رکھ لیتی، کوئی تھوڑا سا تولے کے برابر گھی رکھ لیتی، اسی طرح میں رکھتی گئی 8-10 دن میں اتنا آٹا اتنا گھی اتنا چینی بن گئی کہ جس سے حلوہ تیار ہو سکے۔ میں نے حلوہ تیار کیا، پر اچھا مطلب یہ ہے کہ اتنی چیزیں کم ہو جائیں تو پھر بھی صدیق کے گھرانے کا گزارا ہو سکتا ہے۔ اور وہ پلیٹ اٹھائی اور آئے بیت المال کے خزانے والے خزانچی کو بلائے یہ لے لو اور فقیروں کو تقسیم کر دو، اور اتنا میرے وظیفے نے کم کر دو۔ اور جس دن موت آئی تو اپنی بیٹی سے بھی اپنی اولاد سے بھی وصیت کی کہ ایک تو مجھے پرانی چادروں میں کفن دیا جائے، یہ میری مستعمل چادریں جو ہے نا اس میں کفن دیا۔ انہوں نے کہا حضرت ابو آپ کے لیے ہم 2 چادریں بھی نہیں، انہوں نے کہا نہیں، نئی چادروں کی ضرورت تو زندہ لوگوں کو ہوتی ہے، مرنے کے بعد مجھے نئی چادروں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ راضی ہے تو پھر باغ جنت ہے قبر، چادریں پرانی ہوں یا نہیں ہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر اللہ راضی نہ ہو تو ریشمی کفن بھی دے دو تو کیا ہوگا؟ فرمایا ایک ہی ہے، اور دوسرا فرمایا کہ فلاں جگہ جو میری زمین ہے اس کو بیچ دینا، اور اس سے جو پیسے آئیں اس کو جتنی عرصہ خلافت کا میں نے بیت المال سے وظیفہ لیا ہے اس کا حساب کر کے وہ سارے ادا کر دیتا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ قیامت میں میرے ذمہ، حالانکہ ان کا حق تھا لیکن وہ بھی میں اپنے ذمہ نہیں چاہتا۔
ایسے لوگ کہاں ملیں گے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسی طرح حضرت محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ جو ختم نبوت کے تحفظ ختم نبوت کے بڑے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے. انتہائی سادہ زندگی. اور اگر اسٹیشن سے اترتے نا جی، اس زمانے میں 4 آنے سواری لیتی تھی ان کے دفتر تک، تو وہ 4 آنے کا بھی حساب لکھا ہوتا تھا. تو ایک دن حضرت قاضی احسان شجابادی مرحوم نے اپنا ملتان کا جو دفتر کا آنے کا کرایہ تھا وہ 1 روپیہ لکھا ہوا تھا. تو فرمایا کہ بھائی اللہ کے بندے یہ 1 روپیہ کیسے لکھا ہے آپ نے؟ وہ تو آدمی 4 آنے میں بھی آ جاتا ہے. اس نے کہا حضرت میں کوئی ارائی ہوں؟ آپ تو ہیں ارائی، آپ تو سواریوں کے ساتھ بیٹھ کے 4 آنے دے کے آ جاتے، میں تو پورا ٹانگا لے کے آتا ہوں، میں کیوں بیٹھوں سواریوں کے ساتھ؟ پھر خدا کے بندے یہ تو ختم نبوت کے پہلے. انہوں نے کہا جی مہربانی کرو، آئندہ ختم نبوت نہ مجھے تنخواہ دے، نہ مجھے خرچہ دے، نہ مجھ سے حساب لے، بس مجھ سے یہ حساب نہیں ہوتا. اسٹیشن پہ بیٹھ کے جناب وہ ایک چائے کا کپ اور ایک خشک رس، خشک یعنی جیسے شبورے ہوتے ہیں یہاں، تو ایک وہ لے کے یہ ناشتہ تھا حضرت کا. ختم نبوت کی دھن ایسی لگی ہوئی تھی کہ ایک دن چائے لی اور اپنا کارڈ نکالا. اس زمانے میں کارڈ ہوتے تھے، جوابی کارڈ اس کو کہتے ہیں، 2 کارڈ لگے ہوتے تھے. تو چائے والے سے کہا کہ بھائی میرا نام محمد علی جلندری ہے، یہ کارڈ میرا رکھ لو، اگر تمہارے علاقے میں کبھی قادیانی تنگ کریں تو اس کارڈ پہ ہمیں مہربانی کر کے مطلع کر دیں. بات گزر گئی. کئی سال کے بعد وہی کارڈ آیا اسی بندے کا کہ جی ہمارے علاقے میں قادیانیوں کے مبلغ آئے ہوئے ہیں اور اتنا زور ہے اور اتنا فتنہ ہے کہ ہمارے تو کئی گھر قادیانی ہو گئے. حضرت جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنے مجاہدین کو اور اپنے مناظرین کو اور مبلغین کو سب کو تیار کیا. بستی میں جا کے ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے 1 ہفتے کے لیے، ایک گھر میں جا کے بات کی اور ان کو مناظرے کے چیلنج دیے. جب سب سامنے آئے تو ان کی تو چھوری کھل گئی، وہ تو کوئی وہ جھوٹ کا بلندہ تھے. تو اللہ نے مہربانی کی، وہ سارے گھر جو ہیں دوبارہ توبہ کر کے مسلمان ہو گئے اور وہاں سے ان کے مبلغ جو تھے دفتر لے کے بھاگ گئے. انہوں نے کہا بھی اب تو یہاں پہنچ گئے ہیں حضرات، اب تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ہمیں نہیں چلنے دیں گے. تو ہمیشہ فرماتے تھے کہ ارے بھائی اتنی دیر دیکھو، اگر میں اس کو کارڈ نہ دیتا، وہ ہمیں خبر نہ کرتا تو کتنے لوگ قادیانی ہو جاتے. تو قیامت میں محمد علی جلندری خدا کو کیا جواب دیتا کہ تم چائے پیتے رہے، ناشتہ کرتے رہے اور ختم نبوت کا کام نہیں کیا. یعنی اتنا کمال تھا حضرت. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں. اتنی چھوٹا سا ٹفن ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے. میں کئی جلسوں میں حضرت کے ساتھ بھی شریک ہوا، بلکہ ایک دفعہ حضرت پیر محمد علی شاہ صاحب پپلی راجن والے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے مناظر تھے شیعہ کے خلاف، تو بڑا تاریخی جلسہ کرتے تھے. میں بھی جا رہا تھا تو وہ سمرسٹا اسٹیشن سے جانا پڑتا. ہم نے دیکھا کہ جلندری صاحب پیدل جا رہے ہیں. خود میں نے کہا اس زمانے سائیکل تھے، گاڑیاں تھوڑی تھی، کاریں تھوڑی تھی. میں نے سائیکل والے کو کہا بھی سائیکل روکو، حضرت جلندری ہے سائیکل روکا. میں نے کہا حضرت کیسے؟ کہنے لگے بھائی اسٹیشن پہ پہنچا تو کوئی لینے والا نہیں آیا، اللہ عالم بھول گئے. اچھا وہ لینے والے گئے تھے، انہوں نے سمجھا تو جلندری کا اتنا بڑا نام ہے، کوئی بہت بڑا پیر ہوگا، مولوی ہوگا، پیٹ بڑا ہوگا، گردن موٹی ہوگی، آگے پیچھے جناب 2-4 خادم ہوں گے. وہ تو فقیر آدمی ہے نا، پاجامہ پہنے ہوئے، کرتا پہنے ہوئے، ٹوپی سر پہ رکھے ہوئے، تو اس کو کیا پتا یہی جلندری ہے. وہ وہی کھڑے رہے بیچارے. تو میں نے کہا حضرت کہنے لگے. پھر میں نے سوچا کہ بھی ٹائم تو ہے اور سفر بھی 10-12 میل ہے، اتنا تو میں پیدل چل سکتا ہوں. پھر میں پیدل چل پڑا. میں نے کہا حضرت کمال میں کہا حضرت آپ آئیں تشریف رکھیں سائیکل. تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا حضرت میں آگے بیٹھ جاؤں گا، آپ پیچھے بیٹھیں.
اس کے کیریئر پر اور میں آگے بیٹھ جاؤں. میں نے کہا آپ کو تکلیف ہو؟ میں نے کہا حضرت مہربانی کرے کوئی بات بھی تو مانے نا. بڑی مشکل سے حضرت کو جناب ہم لے آئے. ظہر کی اذان میں کوئی آدھا یا پونا گھنٹہ وقت تھا. تو پوچھا کہ بھائی ظہر کے بعد کس کا اعلان ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ظہر کے بعد جو ٹائم ہے نا تقریر کا وہ بکی صاحب کا ہے. میں نے کہا کہ اچھا حضرت اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ کے ٹائم میں میں تقریر کر لوں چونکہ مجھے پھر رات کی گاڑی سے فلاں جگہ پہنچنا ہے. میں نے کہا حضرت آپ بزرگ ہیں آپ مہربانی کریں آپ کریں میرا کیا ہے. ہم تو اس وقت ویسے بھی کافی پڑھنے والے بچے تھے. میں نے کہا حضرت آپ تقریر کریں ہماری تقریروں کا کیا ہے. یہ تو والد صاحب کی وجہ سے لوگ میرا اتنا احترام کرتے ہیں. میں نے کہا پہلے حضرت کھانا تقریر کے بعد ہی کھا لیں گے. ظہر کی نماز پڑھی 2.5 گھنٹے تقریر کی بھوکے. کھانے کا وقت ہو گیا تقریر ختم ہو گئی عصر کی نماز ہو گئی. کھانا انہوں نے کہا حضرت کھانا بالکل تیار ہے. پر میں بھائی اس ٹفن کو دھو لو اور اسی میں رکھ لو ورنہ میری گاڑی چلی جائے گی میں راستے میں کہیں کھا لوں گا. پھر سائیکل پہ بیٹھے جا رہے ہیں. لیکن جب فوت ہوئے تو وصیت کی کہ فلاں جگہ میری زمین ہے اس کو بیچ کے تو جتنا پیسے میں نے ختم نبوت کے دفتر سے تنخواہ میں یا ٹی اے میں لیے ہیں وہ سارے کے سارے دفتر میں جمع کرا دیے. ایسے پیر اور مولوی آپ کو ملیں گے. آج تو جناب ماشاءاللہ ان کے دفتر دیکھیں ان کے موبائل دیکھیں ان کے سیکٹری دیکھیں ان کے خادم دیکھیں ان کی ٹور دیکھیں. وقت کے گورنر یا بادشاہ کی کیا ٹور ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر قبر ہوگی حشر ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ لوگ ہمیں دین کے لیے دیتے ہیں یا اس لیے دیتے ہیں کہ ہم گاڑیاں اور لینڈ کروزر خریدیں اور ہمارے پاس 2-2 لاکھ کے ٹیلی فون کے سیٹ ہوں اور ہمارے سیکٹری ہوں اور ہمارے دفاتر ہوں اور ہوائی جہاز میں بھی فرسٹ کلاس کے علاوہ سفر نہیں کرتے. اور جو میڈیا کو پیسے دیتی ہے کہ میرے اترتے وقت وہاں کیمرے موجود ہوں جو میری ہر حرکت دکھلائیں دنیا کو وہ الگ ہے. ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ ان کی ہدایت کا فیصلہ. ہم نے تو حضرت اپنے اکابر کو یوں دیکھا ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری جیسا خطیب جس جیسا خطیب انڈو پاک نے ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین کی کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. اتنا بڑا خطیب پیدا نہیں ہوا. اللہ قادر ہے کر دینا لیکن ابھی تک نہیں ہوا. اس دور میں بھی 2-3 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا اور حضرت عشاء کے بعد جو تقریر شروع کرتے صبح کی اذان خود سٹیج پہ دیتے تھے اور اتنے عرصے میں مجال ایک آدمی یوں کر کے دیکھ لے سب دیوانے ہو کے بیٹھے ہوتے. اتنا بڑا خطیب ان من البیان لسحرا. انہی کو دیکھ کے کہا تھا نا کہ عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. ہوا ہے وہ تند و تیز سا کی چراغ اپنا جلا رہا ہے. یہ وہ لوگ تھے کرائے کے مکان میں فوت ہو گئے. کرائے کے مکان میں حضرت کی وفات ہوئی. حالانکہ آپ امرتسر میں بہت بڑی جائیداد بڑی حویلی چھوڑ کے آئے تھے. بڑے افسران تو آپ کے جوتے اٹھاتے تھے. انہوں نے قاضی احسان سے کہا کہ یار شاہ جی تو نہیں مانیں گے تم ایک درخواست بنا لو شاہ جی کی طرف سے ہم ملتان کی سب سے بہترین کوٹھی جو ہے نا وہ شاہ جی کے نام الاٹ کر دیتے ہیں. اور خوش ہو گیا بھائی چلو کام ہو گیا. شاہ جی کرائے کے مکان میں رہے. انہوں نے درخواست لکھی. اس وقت مسعود بھگوان کہلواتا تھا وہ ڈی سی ہوتا تھا. پاگل وہ اپنے آپ کو بھگوان کہلاتا تھا. تو حضرت کا بڑا غلام تھا اور عاشق تھا. خدر پوش وہ بھی خدر پہنتا تھا.
تو اس نے فوراً جناب درخواست لکھی اور تحصیلدار کو بلایا اور سارے اشتبال والوں کو بلایا کہ بہترین کوٹھی کل تک تلاش کر کے مجھے بتاؤ. تو انہوں نے جناب کوئی 3-4 منزلہ اس زمانے میں کوٹھی کوئی 4 کنال رقبے میں وہ تلاش کر کے فوراً حضرت کے نام کلیم پہ درج کرو. اور اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ساری کمیٹی کے نوکر جتنے ملازم ہیں سب لگ جائیں, اس کو صفا کرو, چمکا کے صاف کر کے پھر چابی حضرت کو دیں گے. چابی قاضی صاحب کو دی اور نے کہا میں تو جاتا نہیں, تم چابی لے جاؤ. حضرت قاضی صاحب فرماتے میں بڑا خوش آیا جناب شاہ جی پیسے لے. قاضی صاحب آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہو, خیریت تو ہے؟ میں نے کہا جی اللہ نے کام لے لیا, یہ چابی ہے. کس بات کی چابی؟ میں نے کہا حضرت آپ کے گھر کی چابی ہے, گورنمنٹ نے آپ کو گھر جو ہے وہ الاٹ کر دیا ہے. فرمانے لگے قاضی صاحب میں نے ساری زندگی انگریز کو جناب عالی لکھ کے درخواست نہیں دی. یہ سب ان کے نوکر ہیں, ان کے ٹولی ہیں, ان کی ضروریت ہے, صرف گورے کالے کا فرق ہے. قانون بھی وہی ہے, رکھوالے بھی وہی ہیں. ان کو میں جناب عالی کر کے درخواست دوں گا؟ خبردار, اور تم نے چونکہ یہ بڑی زیادتی کی ہے آئندہ میرے گھر نہیں آنا. فوراً چابی واپس کرو, اس کو کہو کہ کلیم کینسل کرے, اور میں نے کوئی دستخط نہیں کیے. ورنہ مسعود کو بتا دو کہ میں اس کو چیلنج کروں گا کہ میرے دستخط نہیں ہے, تم نے کیسے یاد پہ کیا ہے؟ وہ تو کانپنے لگ گیا بیچارہ ڈر کے مارے. اس نے اسی وقت کینسل کی, ساری فائل جلا ڈالی گئی کہ ریکارڈ ہی نہ رہے نا کہ شاہ صاحب نے کبھی درخواست دی تھی. تو قاضی صاحب پورا 1 مہینے تک حضرت نے نہیں آنے دیا. حضرت کے دروازے کے باہر بیٹھ کے روتے رہتے تھے, لیکن شاہ جی نے بس السلام علیکم کہہ کے گزرتے. مجھے بیچنا چاہتے ہو؟ بخاری کا سودا کرنا چاہتے ہو؟ ان میراثیوں کو خدا دے سکتا ہے, ان فاسقوں فاجروں کو خدا دے سکتا ہے, اب بخاری کو نہیں دے سکتا. میں نے مانگا ہی نہیں خدا سے, میرے نانے نے بھی نہیں مانگا. ان کو بھی تو اللہ نے کہا تھا کہ حکم دے تو سونے کا پہاڑ ساتھ ساتھ چلتا رہے. الفقر فقری, میرا فقر میرا فخر ہے. ایک وقت مل جائے الحمدللہ, ایک وقت نہ ملے الحمدللہ, مجھے نہیں چاہیے. تو ہمارے نانے نے نہیں مانگا, ہم کیسے مانگ سکتے ہیں؟ کرائے کے مکان میں فوت ہو گئے, سوچ سکتے ہو اتنا بڑا آدمی. آج تو جناب یہ 2 کتابیں پڑھے ہوئے جو بڑے بڑے علامہ بنے ہوئے ہیں نا, جن کو اللہ کا شکر ہے ابھی تک بھی کچھ نہیں آتا. ابھی تک بھی الحمدللہ اللہ نے منافقت کی وجہ سے علم چھین لیا ہے. زبان ہے, زبانی کلامی تقریریں تو ان سے زیادہ بہتر دلیپ کمار کر دیتا ہے. وہ بھی آج کل مولوی بنا ہوا ہے, آپ کو شاید پتہ نہ ہو. میں نے اس لیے نام لیا ہے. یوسف خان مسلمان آپ کے پشاور کا ہے, پٹھان ہے. اب وہ بھی ماشاءاللہ تقریریں شکریہ کرتا. میرے جلسے میں آیا تھا وہاں بمبئی میں. آخر وقت میں قبر تو ہر کسی کو یاد آتی ہے نا. پھر ماشاءاللہ ساری فلمیں بنا کے دنیا کو گمراہ کر کے اب توبہ کر لی. چلو شکر ہے خاتمہ ایمان پہ ہو جائے, ہم تو اس پہ بھی خوش ہیں. تو اس لیے حضرت یہ بس دعا کیا کرو, دعا کیا کریں. آج کل جو حالات ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہزاروں طالب ہیں, ہزاروں یونیورسٹیاں ہیں, ایک امام ابو حنیفہ پیدا نہیں ہو, ایک فضیل ابن عیاض پیدا نہیں ہوتا, ایک ابراہیم ابن ادہم پیدا نہیں ہوتا, ایک سری سکتی پیدا نہیں ہوتا, ایک معین الدین اجمیری پیدا نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا, چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. حضور کا پہلا مدرسہ کیا تھا مدینہ شریف میں, یہ جس کو کہتے ہیں صفہ, یہ جب آپ باب جبریل سے داخل نا ایک تھڑا بنا ہوا, یہی اصحاب صفہ کی جگہ تھی. یہیں سے بیٹھتے تھے, یہیں کھاتے تھے, یہیں پیتے, یہیں سوتے تھے. یہ حضور کا پہلا مدرسہ ہے.
پہلی مسجد اور مدرسے کی بنیاد سرکار نے رکھی ہے. سبق مسجدوں میں پڑھائے جاتے تھے، طلباء چٹائیوں پہ سوتے تھے، مانگی ہوئی روٹی گھروں سے آتی تھی، کسی سے ایک روٹی، کسی سے دو روٹی، کسی سے دال، کسی سے ساگ، کسی سے سالن، وہ سارا اکٹھا کر کے اتنے بڑے برتن میں ڈال کے بیٹھ کے سب کھاتے تھے. لیکن الحمدللہ علماء پیدا ہوتے، بڑے بڑے خطباء پیدا ہوتے تھے، بڑے بڑے مناظر پیدا ہوتے تھے، بڑے بڑے جید لکھنے والے پیدا ہوتے تھے. اب دیکھیں ان کی خدمات کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں. آج کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا ہو گیا ہے؟ آج ماؤں کے پیٹ جو ہیں وہ کیوں اجڑ گئے ہیں کہ ان سے کوئی صحیح معنی میں اللہ والا پیدا ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ باپ گانے سنتا ہو اور بیگم فلم دیکھتی ہو تو پھر بچے جو ہیں وہ عبد القادر جیلانی تو پیدا نہیں ہوتے. پھر وہ میرے جیسے مولوی پیدا ہوں گے. وہ تو ان گھروں میں پیدا ہوتے تھے جن کی مائیں وضو کے بغیر سوتی نہیں تھیں، وضو کے بغیر اپنے بچوں کو کبھی دودھ نہیں پلاتی تھیں، اور لوری دینے کے بجائے قرآن سناتی تھی کہ بچپن سے ان کے دل و دماغ میں قرآن رچ گیا ہے. تو اس لیے اب دیکھیں کہ انہوں نے تو یہ اس لیے یہ آیت مشکل ہے کہ بھئی اس کے گناہ اس کے سر کیسے ہے. تو اب وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ملتی جلتی تو ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. وَلَوْ صَحَبَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ يُكَفِّرُ لِلْمَقْتُولِ بِعَدَمِ الْقَتْلِ ذُنُوبَهُ. ہاں زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہوگا کہ اللہ تعالی مقتول کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس حدیث سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ اس کے گناہ جو ہیں قاتل کے سر پہ بھی رکھ دیتے ہیں، یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے. فَأَمَّا أَنْ تَحْمَلَ عَلَى الْقَاتِلِ فَلَا وَلَكِنْ قَدْ يَتَّفَقُ هَذَا فِي بَعْضِ الْأَشْخَاصِ وَهُوَ الْغَالِبُ فَإِنَّ الْمَقْتُولَ يُطَالَبُ الْقَاتِلَ فِي الْعُصَاةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ بِقَدْرِ مَذْلَمَتِهِ فَإِنْ نَفَدَتْ وَلَمْ يُسْتَوْبِهْ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ المقتول القاتل وما يبقى المقتول خطيئة إلا وزعت على القاتل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ قیامت والے دن جب میدان حشر میں ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ حکم دیں گے کہ قاتل کی جتنی نیکیاں ہیں وہ اس کو دے دو، اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اس کے گناہ کے برابر. اب نیکیاں ختم ہو گئی اور اس کا حق پورا نہیں ہوا. اللہ فرمائیں گے اخذ من سیئات المقتول کہ اب مقتول کے گناہ جو ہیں وہ بھی اس پہ رکھ دو. فَطُرِحَتَ الْقَاتِلِ فَرُبَمَا لَا يَبْقَى لِلْمَقْتُولِ خَطِيئَةٌ إِلَّا وُزِّعَتْ الْقَاتِلِ. اب ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اب مقتول کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ قاتل پہ رکھ دیے جائیں گے. وَقَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بالمظالم كلها والقتل من اعظمها وشدها والله اعلم. اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے. حضور نے فرمایا جس بندے کے جس پہ حق ہے اگر اس نے دنیا میں ادا نہ کیا تو قیامت میں اس کو ادا کرنے ہوں گے. اب قیامت میں پیسے تو آئے نہیں، کیسے ادا کرے گا؟ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. اگر پھر بھی ادا نہ ہوں تو اس کے گناہ اس پہ رکھ دیے جائیں گے. وأما ابن جرير فقال والصواب من القول في ذلك أن يقال إن تأويله إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي وذلك هو معنى قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وما معنى اسمك فهو اسمه يعني قتله وذلك معصية الله عز وجل في أعمال سواء وإنما قلنا ذلك بسبب إجماع أهل التأويل عليه وأن الله عز وجل أخبرنا أن كل عامل فجزاء أمره له وهو عليه فإذا كان هذا حكم في خلقه غير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذا بها القاتل
وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم الصائر معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله هذا لفظه. ابن جریر فرماتے ہیں کہ اول الاقوال یہ ہے کہ انی اريد، میں یہ چاہتا ہوں ان تنصرف بخطیئتک، کہ تم وہ گناہ جو قتل کا گناہ ہے وہ لے کے تم جاؤ. واما ما لم اسمک فهو اسمه، یعنی قتل ہو اسم سے مراد یعنی میرا گناہ اور تیرا گناہ کیا ہے جو تم مجھے قتل کرنے چاہتے ہو. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی کو ذالک وجمع تعویل علیہ ان اللہ عز وجل اخبرنا، اللہ پاک نے ہمیں خبر دی ہے کل عامل فجزاء عمله له او علیہ، کہ قیامت والے دن ہر بندے نے اگر اچھا عمل ہے تو بدلہ بھی اسی کو ملے گا، اور اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو سزا بھی اسی کو ملے گی. وَإِذَا كَانَ هَذَا حُكْمُ فِي خَلْقِهِ، یا بھی ساری مخلوق میں یہ حکم ہے غیر جائز ان تكون آثام مقتول ماخوذ بها القاتل، کہ مقتول کے گناہوں میں قاتل کو پکڑا جائے، یہ بات صحیح نہیں ہے. وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْقَاتِلُ بِاسْمِهِ بِالْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ، قاتل کو تو اسی وجہ سے پکڑا جائے گا کہ اس نے قتل کیا جو چیز حرام تھی، اس نے ارتکاب کا ارادہ کیا. وسائر آثام معاصی التي ارتکبها بنفسه، اور اس کے علاوہ بھی جتنے اس نے گناہ کیے تھے اس کی سزا بھی اسی کو ملے گی. هذا لفظ ثم هذا سؤال حاصله كيف اراد حابيل ان يكون لاخي قابل اسم قتل نفسه مع ان قتله له محرم، واجاب بما حابيل اخبر نفسه منه لا يقاتل اخاه ان قاتله بل يكف عن يده طالبا ان وقع قتل ان يكون من نخيلا منه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی حابیل نے یہ ارادہ کیسے کیا کہ سارا گناہ قابیل کے سر ہو. وَإِسْمُ نَفْسِهِ، یعنی قتل کا بھی اور اس کے گناہ بھی. مَعَ أَنَّ قَتْلَهُ مُحَرَّمٌ، حالانکہ اس کا قتل کرنا جو ہے وہ حرام ہے. وَأَجَابَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ حابیل أَخْبَرَ عَن نَفْسِهِ، کہ حابیل نے تو یہ بتلا دیا تھا کہ لَا يُقَاتِلُ أَخَاهُ إِن قَاتَلَهُ بَلْ يَكُفُّ عَنْهُ يَدَهُ طَالِبًا إِن وَقَعَ، بلکہ وہ بالکل اپنے ہاتھ کو روک کے رکھے گا، وہ اس کو قتل کرنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھے گا. یکون من اخیہ لا منہ، تاکہ ہر چیز اس کے ذمے ہو، میرے ذمے کچھ نہ ہو. وہذا الکلام من موعظۃ لو اتعظ وزجر له لو انزجر. اب مفسر فرماتے ہیں یہ کلام جو ہے اس میں بڑی موعظہ ہے، بڑی نصیحت ہے، بڑی تنبیہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی نصیحت پکڑے، شرط یہ ہے کہ کوئی تنبیہ کا اثر جو ہے وہ لے. وَلِهَذَا قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِسْمِي وَإِسْمِكَ أَيْ تَتَحَمَّلْ إِسْمِي، میرے قتل کا گناہ بھی تم پر اور تیرے گناہ بھی تم پر. فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَذْفُهُ بِالنَّارِ فَلَمْ يَنْتَهِ وَلَمْ يَنزَجِرْ. حالانکہ بھائی نے حابیل نے اس کو جہنم کی آگ سے بھی ڈرایا کہ بے وقوف اگر ایسا کرو گے تو تم جہنمی بن جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ ڈرا، نہ تنبیہ قبول کی، نہ نصیحت قبول کی، اور نہ اس ارادے سے ہٹا. یعنی باوجود اس کے کہ حابیل نے اس کو نصیحت بھی کی اور ساتھ جو ہے اس کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا کہ ذالک جزاء الظالمین فتکون من اصحاب النار، ذالک جزاء الظالمین، لیکن وہ بات نہیں آیا. وقوله تبارک وتعالى فتبعته نفسه قتل اخيه وقتله فاصبح من الخاسرين. فعزمت وصبرت له نفسه وشجعت على قتل اخيه وقتله. اب اس کے دماغ میں یہ جو پروگرام تھا اس کو اچھا محسوس ہوا، اسی پہ وہ تیار ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا. عباد حاضر موقظۃ واضح، اس نصیحت کے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا. وقد تقدم روایت ابی جعفر الباقر و محمد بن علی بن الحسین انه قتله بحدیدۃ فی یدہ. اور ایک روایت میں ابی جعفر الباقر یہ کنیت ہے اور اصل نام ان کا کیا تھا؟ محمد بن علی بن الحسین.
کہ اس نے چھری سے قتل کیا. وقال سدین ابی مالک بن بشام بن باز بن رحمۃ اللہ وعن ناس من صحابہ تبعت رسول اخیه فطلبه ليقتله فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال فاتاه يوما من الايام وهو يرى غنما له وهو نائم فرفع صخرة فشدق بها راسه فمات فتركه بالاراء. اور بات یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ ارادہ کر لیا تو ایک دن وہ پہاڑوں کی طرف چلے گئے تو آیا تو دیکھا کہ وہ اپنے بکریوں کو چھوڑا ہوا ہے اور خود سویا ہوا ہے. تو اسی سونے کی حالت میں اسے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس کے سر پہ مارا اور سر اس کا کچل دیا اور وہ بیچارے وہی شہید ہو گئے اور اسی کو وہی چھوڑ کے چلا آیا. رواه جيبن بعض اهل الكتاب انه قتله خنقا وعزا كما تقتل الصبا. ابن جریر نے رحمت اللہ بعض اہل کتاب سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ اس بدبخت نے گلا گھونٹا اور دانتوں سے بھی کاٹتا رہا جیسے جانور کھاتے ہیں کسی کو. اس نے اس کے بعد جو ہے اس کو قتل کیا. مقال المبارات تو جعل يلوي عنقه فاخذ ابلیس دابة ووضع راسه على حجر ثم اخذ به راسها حتى قتلها وابن آدم ينظر ففعل باخيه مثل ذلك. کہتے ہیں کہ جب اس نے ارادہ کیا کہ اس کو قتل کرے تو وہ بھی بچنے کی کوشش کرتے تھے. پھر ابلیس نے کیا کیا کہ ایک جانور لیا اور اس کا سر جو ہے ایک پتھر پہ رکھا, دوسرا پتھر اٹھا کے اس کو مارا تو وہ مر گیا. تو اب یہ بدبخت بھی دیکھ رہا تھا تو یہ بھی سیکھ کیا کہ ہاں اس طرح مارنا ہے کہ جب یہ سو رہا ہوگا تو پتھر مار کے میں اس کو مار ڈالوں گا. اس کے بعد فرماتی ہیں مروان میں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم النبی قال اخذ براسه ليقتله فاستجعله وجعل يغمد راسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله وجاءه ابلیس فقال تريد ان تقتله قال نعم قال فخذ هذه الصخرة واضرب على راسه. شیطان نے آگے سکھایا یہ پتھر اٹھاؤ مارو اس کے سر پہ. قال فاخذها والقال فشدق راسه ثم جاء ابلیس الى حواء مسرعا. اس کے بعد فوراً ابلیس لعین جو ہے بی بی حوا کے پاس پہنچ گیا. فقال یا حوا ان قابیل قتل حابیل فقال کوئی شيء يكون القتل قال لا يكون ایسے ولا يتحرك قالت ذلك الموت قال فهو الموت. تو وہ آیا انہوں نے کہا کہ قابیل تمہارے بیٹے نے بھائی کو قتل کر دیا. قتل کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا مانے یہ ہے کہ پڑا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ. اچھا یہ موت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ موت ہے. فجعلت تصيح دخل عليها آدم حتى دخل عليها آدم وهي تصيح فقال ما لك فلم تكلم عليها مرتين تكلم قال لك صيحة وعلى بناتك وأنا وابني منها براء. اب جب حضرت آدم علیہ السلام آئے دیکھا تو بی بی حوا چیخ رہی ہے اور ماتم کر رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے, نوحہ کر رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا مالک کیا بات ہے؟ فلم تکلم, اس نے کوئی جواب نہ دیا. آپ نے 2 دفعہ فرمایا کہ بات تو کرو نا, کیا بات ہے تمہیں, کیوں آبیرا کر رہی, کیوں چیخ رہی ہو, کیوں اپنا نوحہ کر رہی ہو؟ تو اس کے بعد نے فرمایا کہ کوئی جواب نہیں دیا. حضرت آدم بھی غصے میں آ گئے. فرمایا علیک الصیحہ وعلی بناتک, تم پر بھی اور تیری اولاد پر بھی کیا مطلب کی اسی طرح چیختے رہیں گے. میں تمہیں پوچھ رہا ہوں تم جواب نہیں دیتی ہو. وَأَنَا وَبَنِي مِنْهَا بُرْآءٌ, میں اور میرے لڑکے جو ہیں وہ اس بات سے بری ہوں گے, یعنی وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے. یہ غصے کے کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائے. اور بی بی حوا کے لیے بھی زندگی میں یہ پہلا مقتول تھا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی مقتول ہوتا ہے. موت کس کو کہتے ہیں, مرنے والا کون ہوتا ہے, ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ حدیث مبارک میں آتا ہے
کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا بھی اور قتل ہونے والا بھی دونوں جہنمی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جہاں تم نے یہ حدیث پڑھی آگے مطلب نہیں پڑھا، جہاں سے تم نے یہ حدیث لکھی وہیں تو آگے مطلب لکھا ہوا ہے، وہ تم نے چھوڑ دیا کہ مولوی مکی پڑھے گا۔ خدا کے بندو یہ کیا؟ تو اسی حدیث میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے قاتل تو جہنم میں جائے، فما بال المقتول، جو مقتول ہے جو قتل ہو گیا وہ کیوں جہنم میں جائے؟ تو آپ نے فرمایا کل حریص علی قتل صاحبہ، کہ وہ بھی تو اس کو قتل کرنا چاہتا تھا نا، یہ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، دونوں قتل چاہتے تھے، ایک مارا گیا جہنم میں دونوں جائیں گے۔ ہاں ایک یہ ہے کہ مقتول اگر ارادہ ہی نہ کرے قتل کا تو وہ نہیں جائے گا، وہ شہید ہے، وہ مظلوم ہے۔ لیکن اگر آپ نے اذا التقى بسيفيهما، اگر دونوں تلواریں نکالی ہیں، وہ اس کو مارنا چاہتا ہے، وہ اس کو مارنا چاہتا ہے، تو فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ تو تم اگر حدیث یہاں سے تم نے یہ لفظ لکھے ہیں، اسی حدیث میں یہ سارا واقعہ موجود ہے، پڑھ لیتے، وہ یہ پڑھ لیا وہ نہیں پڑھا۔ طبیعت ہے، مزاج ہے، کچھ لوگ تو سوال کرنا چاہتے ہیں نا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سوال نہیں ہوتا، وہ متعنت ہوتے ہیں، وہ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنے علم کا بتلانا چاہتے ہیں کہ میں بھی مولوی ہوں، میں نے پڑھا حدیث میں لکھا ہوا ہے القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ تو باقی حدیث تم نے نہیں پڑھی اللہ کے بندے۔ کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق مونچھیں جو ہے اس کو اس طرح سے صاف کیا جائے نہیں، حضور نے فرمایا ہے کہ اعف اللحا وقص الشوارب، کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، تو کٹانے کا حکم دیا ہے، اس طرح پھروانے کا حکم نہیں دیا۔ یعنی مونچھیں بڑی نہ ہوں ان کو مشین پھروا دو یا کینچی سے کاٹ لو۔ تو آج کل تو اللہ معاف کرے داڑھی تو خیر ہوتی نہیں، اور مونچھیں بھی ایسی رکھتے ہیں کہ جو آدھی پانی میں ڈوب جاتی ہیں، جب پانی پینے لگتے ہیں یا کوئی کھانا کھانے لگتے ہیں، آدھا خود کھاتے آدھا مونچھوں کو کھلاتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ حضور کی مخالفت کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا مونچھیں کٹائے گا نہیں، ہم بڑھائیں گے۔ حضور نے فرمایا داڑھی بڑھ نہیں، ہم کٹائیں گے۔ حضور کی مخالفت ہے نا، بڑی بات ہے، بڑی ہمت ہے۔ پتہ نہیں پھر قیامت میں شفاعت کے لیے حضور کے سامنے کیسے جائیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی ہے گناہگار ہے، کون گناہگار نہیں؟ حضور نے فرمایا کلنا خطاؤ، ہم سب گناہگار، لیکن خیر الخطائین التوابون، لیکن وہ گناہگار اچھے ہوتے ہیں جو توبہ کر لیں۔ ہر آدمی خطا کار ہے، یہ تھوڑا ہے کہ ہم خطا کار نہیں ہیں، نہیں، لیکن ایک ہے کہ ایک آدمی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن کوئی شرم ہوتا ہے، کوئی حیا ہو، یہ اکڑتا ہے، مجھوں کو باقاعدہ بل دیتے ہیں، یعنی اس کو مردانگی سمجھتے ہیں کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نیت کرنے کے بعد اگر آپ کی بیوی نے عمرے کی نیت کرنے کے بعد اپنے ہاتھ جو ہیں وہ شیمپو سے دھو لیے، تو اگر شیمپو میں دیکھو نا، بعض شیمپو میں خوشبو ہوتی ہے، بعد میں نہیں ہوتی ہے، وہ اینٹیسیپٹک قسم کی چیز ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا ہر اسپتال کے باہر لگے ہوتے ہیں کہ تاکہ ڈاکٹر جب اندر جائے تو پہلے وہ دوائی لے کے ہاتھوں کو رکھے تاکہ اس کے ہاتھوں پہ کوئی جراثیم نہ ہو، پھر مریض کو دیکھ کے نکلے پھر ہاتھ صاف تاکہ اس کے جراثیم اس کو نہ لگ گئے ہوں۔ کوئی خوشبو نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں۔ تو اگر واقعتاً اس میں خوشبو تھی بہت زیادہ پھر تو دم پڑ گئی کہ دونوں ہاتھ دھوئے، لیکن معمولی سی خوشبو تھی تو صدقہ خیرات 5-10 ریال خیرات کر دیں۔ آئندہ جو ہے وہ احتیاط کریں کہ ان حالات میں جب آدمی عمرے کی نیت کر لے تو پھر ان چیزوں سے بچیے۔ اور بعض لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے تو وہ آج کل بڑے صابن
سکتے ہیں جس میں خوشبو نہیں ہوتی. اچھا اگر نہ بھی ملیں تو کپڑے دھونے والا صابن یا چھوٹی سی تکڑی کاٹ کے رکھ لیں, جب ضرورت پڑے اس سے ہاتھ دھو لی, اس میں خوشبو نہیں ہوتی, کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آدمی بچنا چاہے, اگر بچنا نہ چاہے تو پھر تو اللہ ہدایت دے سکتا ہے, بندہ تو ہدایت نہیں دے سکتا. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم فرج هم المهمومين, نفس كرب المكروبين, واقض الدين عن المدينين, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ صائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.